راہل گاندھی نے راجکوٹ میں آگ لگنے کے واقعے کے متاثرین کے لواحقین سے بات چیت کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ہفتے کو گجرات کے راجکوٹ میں گزشتہ ماہ TRP گیم زون میں آگ لگنے کے واقعے کے متاثرین کے لواحقین سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کی اور کہا کہ ان کی پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ 25 مئی کو راجکوٹ کے نانا ماوا علاقے میں گیم زون میں لگنے والی زبردست آگ میں 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ راہل نے ان کے لواحقین اور رشتہ داروں سے بات چیت کی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا ستیہ رامن نے ہفتے کی صبح دہلی کے بھارت منڈپم میں تمام صوبوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے خزانہ کے ساتھ بجٹ سے قبل میٹنگ کی صدارت کی۔ بجٹ سے قبل کی میٹنگ مالیاتی اور کارپوریٹ امور کی وزارت کے ذریعے تمام صوبوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے خزانہ کے ساتھ مقننہ کے ساتھ آئندہ مرکزی بجٹ 2024-25 پر تجاویز لینے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ اہلیت اور داخلے کے قومی امتحان نیٹ PG داخلہ امتحان جو آج ہونے والا تھا ملتوی کر دیا گیا۔ نئی تاریخ کا عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان جلد از جلد کیا جائے گا۔ صحت کی وزارت نے کہا کہ یہ فیصلہ کچھ مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری سے متعلق الزامات کے حالیہ واقعے پر غور کرتے ہوئے کیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ نیٹ PG داخلہ امتحان کے صحت مند عمل کے مکمل جائزہ لینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا جسے طبی طلباء کے لیے امتحان کے قومی بورڈ کے ذریعے منعقد کیا جاتا ہے۔ منی کنڈا کے چتراپوری میں رہنے والی ایک خاتون پر ہفتے کو 10 سے زائد آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ صبح کے وقت سیر کر رہی تھی۔ گرنے کے باوجود عورت لڑتے ہوئے کتوں سے بچنے میں کامیابی حاصل کی۔ خاتون کے شوہر نے سوشل میڈیا پر اپنی کالونی میں آوارہ کتوں سے لاحق خطرے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مکینوں سے گزارش کی کہ وہ اپنی کالونی کے احاطے میں گلی کے کتوں کو کھانا کھلانا بند کرے اور انہیں گیٹ کے باہر کھلائے تاکہ دوبارہ ایسے واقعات رونما ہونے سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی خوش قسمت تھی کہ بچ پائی، اگر چھوٹے بچے یا بوڑھوں کو ان آوارہ کتوں سے ایسے ہی حملوں کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ ایسے حملوں سے بچ نہیں پاتے۔ خاتون کے شوہر نے ارباب مجاز سے اور بلدی عہدیداروں سے اس جانب توجہ دینے کی بھی اپیل کی۔ شہری حقوق کے تحفظ کی تنظیم ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس تلنگانہ چارٹر کی فنڈنگ ٹیم نے تلنگانہ کے میدک کے متاثرہ مقامات کا دورہ کرتے ہوئے حالات سے آگاہی حاصل کی۔ وفد نے وہاں متاثرین سے ملاقات کی اور واقعے کی جانکاری لی۔ APCR کے ذمہ دار نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حالات خراب کرنے کا شرپسندوں کا منصوبہ مسلمانوں کے صبر و تحمل کی وجہ سے ناکام ہوا، لیکن اس سے قبل جو کچھ ہوا یہ منصوبہ بند سازش کا حصہ تھا اور اس واقعے میں کئی بے قصور افراد زخمی ہوئے اور مسلمانوں کی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ وفد نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ میدک قبضے کے ایک دینی مدارس میں بیلوں کو چرایا جا رہا تھا کہ ہفتے کی صبح 10 بجے کے قریب BJP اور BJYM کے کچھ کارکن مدرسے کے قریب جمع ہوئے اور بیلوں کے ذبح کے خلاف دھرنا دینا شروع کر دیا اور JSR کے نعرے لگانے لگے۔ حیدرآباد میں چکن کا ٹکڑا گلے میں پھنس جانے سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ شاد نگر کے انارام گاؤں سے تعلق رکھنے والا 39 سالہ سریکانت حیدرآباد میں رہنے والی اپنی بہن سے ملاقات کے لیے حیدرآباد کے علاقے کوٹھی پہنچا تھا، جہاں اس نے شراب خانے میں شراب نوشی کی اور چکن بریانی کھائی۔ اسی دوران چکن کا ایک ٹکڑا اس کے گلے میں پھنس گیا، جس کے سبب سانس لینے میں اس کو تکلیف ہونے لگی اور وہ کافی بے چینی محسوس کرتے ہوئے شراب خانے سے باہر آ گیا اور سڑک پر ادھر ادھر دوڑنے لگا اور کافی دیر بعد وہ سڑک کے کنارے گر پڑا۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اس کی اطلاع دی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقامی لوگوں کی مدد سے اسے ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ چندر بابو نائیڈو انتخابی سیاست کر رہے ہیں، پارٹی دفتر کے انہدام کے بعد جگن موہن ریڈی نے بیان دیا۔ YSRCP سربراہ YS جگن موہن ریڈی نے ہفتے کو کہا کہ چندر بابو نائیڈو حکومت نے گنٹور ضلع کے تادےپلی میں ان کی پارٹی کے زیر تعمیر مرکزی دفتر کو منہدم کر دیا۔ ریڈی کا الزام ہے کہ یہ انہدام ہائی کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا گیا۔ ریڈی نے ٹویٹر ایکس پر کہا کہ چندر بابو نائیڈو انتخابی سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے YSRCP کے دفتر کو بلڈوزر سے مسمار کروا دیا۔ اتر پردیش حکومت نے لکھنؤ اور پریاگ راج کے پولیس کمشنروں سمیت انڈین پولیس سروس IPS کے 16 سینئر آفیسرز کے تبادلے کر دیے۔ آفیشیل ذرائع نے ہفتے کو یہ جانکاری دی۔ ذرائع نے بتایا کہ لکھنؤ کے پولیس کمشنر SP شراد کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ADG لکھنؤ زون کے عہدے پر ٹرانسفر کیا گیا۔ انہوں نے ADG لکھنؤ زون امریندر کمار کی جگہ لے لی۔ پریاگ راج کے پولیس کمشنر رمت شرما کو AGD بریلی زون کے عہدے پر بھیجا گیا۔
एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों को देखकर रिश्वत लेने वाला एक सब इंस्पेक्टर मौके से फरार हो गया। ये अजीबोगरीब वाक़या तेलंगाना के जगत्याल जिले के एक पुलिस स्टेशन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिला जगत्याल के रायकल मंडल हेडक्वार्टर में रिश्वत सतानी के इल्जाम में एक सब इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पुलिस स्टेशन में उसका इंतजार कर रही थी। एसीपी जराये ने बताया कि सब इंस्पेक्टर अजय और रेत के ट्रांसपोर्टर्स ने बगैर किसी रुकावट के रेत की मुंतकिली के इत्तेफाक किया था। बदले में रेत के ताजिरों ने एक दरमियानी शख्स के जरिए उसे 25,000 रुपये रिश्वत देने का वादा किया था। ताहम रेत के ताजिरों ने एसीबी हुक्काम से रब्त किया, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। प्लान के तहत सब इंस्पेक्टर को रकम लेने के लिए जुमा को रात 11 बजे के बाद पुलिस स्टेशन आने की ख्वाहिश की गई। जब सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने एसीबी टीम को देख लिया और फरार होने में कामयाब हो गया। दरमियानी शख्स जो रकम हवाले करने के लिए मौके पर पहुंच गया था, उसको हिरासत में ले लिया गया, जबकि फरार होने वाले पुलिस ओहदेदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में हर आए दिन चोरी के वाक़यात रोनुमा होते हैं, कुछ काफ़ी हैरान कुन भी होते हैं, जबकि कुछ चोरी की कहानियां बहुत दिलचस्प होती है। चोरी का ऐसा एक अनोखा और दिलचस्प मामला यूपी के रायस जिले में पेश आया, जहां एक शख्स ने अपनी बहन की शादी में जहेज के तौर पर मोटरसाइकिल देने के लिए चोरी करना शुरू कर दी। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मुताबिक मेराज नामी शख्स ने अपनी बहन की शादी में जहेज देने के लिए बाइक चोरी करना शुरू कर दी। इसने 3 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें डेंट करके अपनी बहनों को जहेज के तौर पर दे दी। इसके बाद वो पेशावर चोर बन गया। मेराज 1 साल से शादी हाल से बाइक चोरी कर रहा था। वो अपनी एक साथी के साथ मिलकर रात को चोरी की वारदातें अंजाम देता था। मेराज, जो कि पेशे से बाइक मैकेनिक है, बाइक चोरी करके अपने गांव और दीगर मुकामात पर फरोख्त करता था।